ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں ہونے والی اے پی سی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما امیر مقام صاحب نے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, اپوزیشن اور حکومت دونوں مل بیٹھتے ہیں اور دونوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں, تمام معاملہ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. یہ اے پی سی جو بلائی گئی ہے اب صوبے میں امن و امان کے لیے بلائی گئی, کیوں نہیں شرکت کی سر آپ لوگوں نے؟ نہیں, میں ذاتی رائے تو بھی اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میرے ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ شرکت کر لینی چاہیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دینی چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں. جس طرح لاسٹ ٹائم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی والے نہیں ہیں تو ہم نے پھر تنقید کی یا دوسری چیزوں میں, تو ہمیں بھی اگر اس طرح بات ہے تو وہی جا کر سن لینا بھی چاہیے اور بات بھی کر لینی چاہیے. مگر ہمیں ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے اور وہ سب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے تمام پارٹیوں کی طرف سے, اور ان کی رائے تھی کہ ہمیں شرکت نہیں کر لینے چاہیے. تو پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے بھی شرکت نہیں کی. بہرحال اس کا یعنی اصولی طور پہ آپ لوگ چاہتے تھے اس میٹنگ میں جانا؟ میں کہتا ہوں, میں ذاتی طور پر میری رائے یہ تھی اور میں نے کہا بھی تھا کہ وہ جا کر اپنا پوائنٹ آف ویو دینے, اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی ہمیں بات کر لینی چاہیے سیکیورٹی کی. وہ تو انفارچونیٹ ہے کہ وہی جو اسٹیٹمنٹ چیف منسٹر صاحب کی آئی, جو اس کو لیڈ کر رہا تھا, اس کی بھی عجیب اسٹیٹمنٹس آئے, تو جو انہیں الزامات لگائے اور جو چیزیں سامنے رکھی, تو اس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. بہرحال وہ اپنی جگہ, مگر ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہمارے علم میں جو ہمارے ایکسپیرینس ہے, اگر ہم بات کرتے خواہ اے پی سی وہ بلائے, حکومت بلائے, خواہ کوئی اور پارٹی بلائے, تو ہم سب کو اگر اس طرح بات ہو تو اس پہ بات کر لینی چاہیے. اور مگر ہماری ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے, میں نے آپ کو کہہ دیا. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. اصل میں میسج بھی اس سے یہ جاتا ہے کہ سینٹ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو تو یہ پارٹیاں مل کے بیٹھ جاتی ہیں, لیکن عوام کا مسئلہ ہو تو نہیں بیٹھتے. تو ان کے سب کا موقف ایک ہی سامنے آیا, تو پھر ہم نے کہا چلو پھر آپ کو جب اگر لیڈ کر رہے تو اپنے دوسرے اتحادیوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے وہی جو وہی تجویز دی کہ آپ لے کے اسمبلی میں ڈیبیٹ کرے, کے پی اسمبلی میں ڈیبیٹ کرے لا اینڈ آرڈر پر, اور وہی دوسری طرح جو فورمز ہے اسی میں بات کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ان پٹ دیتے رہیں گے, وہ اے پی سی میں ہو, اے پی سی کے باہر ہو. لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں ہمارا کوئی دوسرا رائے ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امن اور پیس آنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا ان پٹ دینا چاہیے. امیر مقام صاحب, علی امین صاحب کہتے ہیں کہ صوبے میں کوئی آپریشن, کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہونا چاہیے اور ہم اس کے بالکل مخالف ہیں اور نہ ہم یہ کرنے دیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ مطلب ہے یہ سارے باتیں جو آدمی بیٹھ جاتا ہے, علی امین ایک مین سٹیک ہولڈر ہے اور صوبائی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کو وہی بیٹھ کر دلائل سے کسی کو مطمئن کر لینا چاہیے کہ پھر کوئی وے آؤٹ بتانا چاہیے. اس طرح آپریشن جو اس کے ذہن میں ہے وہ تو ہم سارے اس کے خلاف ہے. اس طرح آپریشن تو ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا پورا ضلع خالی کرے, اپنا علاقہ خالی کرے, مہاجر آئی ڈی پیز بن جائے جو ہم پہلے بن گئے, سوات کے لوگ بھی اور یا مرج اضلاع کے لوگ بھی. اس طرح بات تو ہے ہی نہیں. وہ تو کیٹیگری کے لیے کہہ دیا, وہ تو ویسے ہوتا رہا ہے. وہ کہے نہ کہ ٹارگیٹ آپریشن کہ آپ کو کسی جگہ اطلاع مل جاتا ہے کہ یا دہشت گرد ہے اور اس طرح ہے, تو ٹارگیٹڈ آپریشن کے علاوہ تو کوئی پھر حل سلوشن ہے نہیں. اور اس میں سب کو اپنا ان پٹ اور سپورٹ دینا چاہیے. وہ تو پہلے سے ہوتا رہا ہے. جس کی طرف علی امین یا دوسرے بات کرتے اس کو تو سارے ہم کہتے ہیں نا. اسی طرح حکومت نے بھی اس کی بار بار تردید کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور ان ایجنسیوں نے بھی, کہ سچ اس طرح کوئی بات ہے نہیں کہ ہم اس طرح آپریشن کرنا چاہتے کہ پورا علاقہ, فار ایگزامپل پہلے سوات میں آپریشن ہوا تو پورے سوات کو خالی کر دیا گیا, لوگوں نے سارے گھر بار چھوڑ کر باہر نکل گئے, یا ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں آئی ڈی پیز بنے یا دوسری. تو سچ اسی ٹائپ کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اور جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اس میں لوگوں کو بھی سپورٹ دینا چاہیے, حکومت اور عوام سر ایون ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایف سی کو فیڈرل کے انڈر دے دیا, ہم ایف سی کو گھسنے نہیں دیں گے, ایف سی کو کرنے نہیں دیں گے, تو ایسے میں کیا ہوگا پھر؟ یہ باتیں تو سارے نان سیریس, یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ ہمارے بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر غیر جانبدارانہ اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا
مناسب نہیں لگتا ہے. وہ صوبے کی عوام کی توہین کی بھی میں توہین سمجھتا ہوں اور سب کی اس طرح بات ہے بچکانا کہ آپ حکومت کے اندر اس کے سسٹم اور اس کا حصہ ہے. تو کس طرح آپ کوئی سلوشن بتائیں, آپ کوئی حل بتائیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بہترین ہے, بیسٹ ہے, اور پولیس چلا رہا ہے اور ان کا ہر جگہ کنٹرول ہے. کیا یہ نہیں ہے کہ لوگ صدر ڈسٹرکٹ میں شام کے بعد باہر نکل ہی نہیں سکتے, مرج اضلاع میں نکل ہی نہیں سکتے, جو بھی چیزیں سب کے سامنے لوگ بتے دے رہے ہیں اور اس طرح سارا نظام چل رہا ہے. تو اس کی ایک وے آؤٹ اگر اس طرح ایفیشنسی ہو, صلاحیت ہو, تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ وہی لوکلی ایڈمنسٹریشن کو اور پولیس کو اتنے مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنا ریٹ قائم کرے, اسٹیبلش کرے. تو بہر علی امین صاحب کی پریارٹیز یہ ہونی چاہیے کہ اپنے پولیس فورس کو, سی ٹی ڈی کو اتنی مضبوط کرا دے, ان کی اتنی مراعات دے دے, اتنے فیسلٹیز دے دے, اتنے لوگ ڈالے. تو وہی تو آپ سب کے سامنے ہے کہ کیا سچویشن ہے اور کیا صورتحال. تو اگر یہ بات بھی نہیں ہے تو اس طرح ہر چیز کو سیاست کا نظر نہیں کر لینا چاہیے. میرا ذاتی میں ایک فیلڈ کا بندہ ہوں ہمیشہ, اور یہ دہشت گردی اور یہ سارے چیزیں پریکٹیکلی دیکھیے, برداشت کیے, کئی حملے, سب کچھ میرے سامنے, اتنی شہادتیں میرے لوگوں کو ہوئی ہے, میں نے ان کے لاشیں اٹھائے, جنازے اٹھائے. تو ہم سارے کو غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر لینی چاہیے. ہمیں وے آؤٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہیں, ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود کرا سکتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ میکینزم ہے, پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر وہ ہے ہی نہیں تو یہ تو ویسے اس قوم کی دشمنی اور عوام کی دشمنی والی بات یہ جو آپ مل بیٹھ کے بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, علی امین صاحب چاہتے تھے وہ افغانستان جا کر بات کریں, لیکن وفاق کے چاہتا ہے کہ نہیں وہ جا کر بات کرے گا, ایک صوبے کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے پھر آپ محسن نقوی اور اسحاق ڈار صاحب کو لے جاتے ہیں, ہمارا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہوتا خیبر پختونخوا, اور ڈسکس سارا خیبر پختونخوا ہو رہا ہوتا ہے. ان دونوں کو کس ہے جو یہ لوگ جاتے ہیں ان میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا کے پی کا کوئی نمائندہ؟ سر یہ جانا چاہتے, مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ بات کرنا, نیگوشیشن کرنا, بارڈرز کی بات کرنا, دوسرے ملک کو فارن پالیسی کی بات کرنا کیا ہے. تو یہ تو ظاہر بات ہے, وہ تو اسی کی ڈومین میں آتے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس طرح اگر آپ کہیں پھر تو ہر ایک صوبہ, فار ایگزامپل انڈیا کے ساتھ بارڈر پر کشمیر ہے اور یہ پنجاب ہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ پھر ہم بات کر دیں تو ہم کریں گے, آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا دوسرے وہی ایران کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کوئٹہ کی طرف اور بلوچستان کی طرف, پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. وہ تو ایک اور بات ہے, مگر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی اخلاص ہو, لائلٹی ہو, تو وہی بھی صوبہ بھی ہمارا حصہ ہے مرکز کا, اور یہ مرکز بھی ان کا ہے اور صوبہ بھی ہمارا ہے. اگر اس طرح بات آتی ہے اور اس میں اس طرح کوئی پازیٹیو ان پٹ دینا ہو تو اچھی بات ہے, اگر کوئی بھی دینا چاہے تو موسٹ ویلکم. ٹھیک, احتجاج ہونے جا رہا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی بات کی جا رہی ہے 5 اگست کے حوالے سے کہ ہر جگہ ہر علاقے میں احتجاج ہوگا. ڈو یو تھنک کہ تحریک انصاف کا احتجاج حکومت کے لیے کوئی مسائل کریٹ کر سکے گا؟ نہیں, کچھ نہیں, یہ کچھ نہیں, ٹوٹلی میں ریجیکٹ کرتا ہوں. نہ کوئی مسائل کریٹ کر سکتے, نہ کوئی احتجاج ہو. یہ بھی آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی لوگ انہیں احتجاج دیکھے اور اپنے لیڈرشپ کی لائلٹی بھی دیکھی اور اس احتجاجوں کی جو آؤٹ کم ہے وہ بھی دیکھا ہے. تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھ کر ابھی عوام بھی بہت ہوشیار ہے. ابھی تک کافی 12-13 سال ہمارے کے پی کے عوام کو بیوقوف بنا دیا گیا. تو ابھی میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی, نہ کوئی نکلنے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے گولز کیا ہے, ہمارے ایمز کیا ہے, اسے حاصل کیا ہوگا, ہمیں کیا ملے گا, ملک کو کیا ملے گا. تو اس طرح ایشو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ کئی دفعہ 2-3 دفعہ ہو گیا, اسلام آباد بھی آ گیا, آخری کال بھی ہو گئی, سب کچھ نے دیکھ لیا, کتنی لیڈرشپ نے ساتھ دیا ان عوام کا اور ورکروں کا. تو ابھی سارے فیل کر رہے اور محسوس کر رہے. اور عید والی علی امین بہت تیز بن رہا ہے, اچھی بات کی تھی, اس نے کہا کہ 90 دن کے بعد دیکھیں گے, مگر وہ 90 دن اس لیے کہہ دیا کہ کام ہو رہے ہی نہیں ہے, لوگوں کو نکلنا نہیں ہے.
مگر ابھی کچھ جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم 5 اگست کو نکلیں گے، تو یہ ہم دیکھیں گے کہ 5 اگست کو کتنے لوگوں کو نکالا جائے گا اور کتنے نکلیں گے۔ حکومت کو تھریٹ تو بہت بڑی بات ہے، مگر ویسے میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے سینکڑوں لوگوں کا نکلنا بھی مشکل ہوگا۔ کیا علی امین صاحب دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں؟ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کی جانب سے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے۔ نہیں، مطلب ہے کہ وہ ہونے نہیں چاہیے۔ میرے ساتھ ذاتی طور پر اس کی کوئی ثبوت اور پروف نہیں ہے کہ میں وہی بات کروں، مگر ہمیں اس میں ایک دو ٹوک سٹانس سب کو رکھنا چاہیے۔ یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ بس مطلب ہے کہ کوئی ڈری ڈوئی بات کرے اور آپ کی لیڈرشپ اس طرح کمزور بات کرتے تو اسے نیچے عوام میں بھی اور خوف بڑھ جاتا ہے، اور اس میں تو عوام کو ایک حوصلہ دینا چاہیے، بولڈ بات کر لینا چاہیے، دلیری سے کر لینا چاہیے۔ اس میں اس طرح بلیم گیم اور اس سے دور رہنا چاہیے، اور اس کو سب کو یہ اون کر لینا چاہیے یہ ایشو۔ اگر ہم سیاست کرتے ہیں جو بھی ہے دوسرے ایشوز تو اس میں امیر مقام صاحب آخری سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آن بورڈ ہے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے اور اس میں بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کیا جائیں؟ ترمیمیں تو ہر وقت آتے رہتے ہیں، اس لیے پہلے ترمیم سے لے کر 26ویں ترمیم تک پہنچ گئے، مگر اس طرح ایز سچ ابھی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے جو باہر عوام میں ریومرز پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ایز سچ اس طرح کوئی 27ویں ترمیم کے لیے کوئی بات زیر غور بھی نہیں ہے، اس طرح ایز سچ کوئی بات ہے بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، فی الحال کے لیے اتنے کم وزدی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔